فراوان مشکلات تھیں، ان کے مقابلے میں بنو امیہ کے جابر سلاطین، بنو عباس کے جابر سلاطین، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مخالفین اور دشمنان. لیکن ان کے نائبین کے لیے مشکلات کئی گنا زیادہ ہیں، جیسا روایات کے اندر بھی ہے. کیوں کہ نائبین کی حیثیت امام والی نہیں ہے. لوگ نائبین کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہی ہے، ہم جیسا ہی ہے، یہ فقہا، یہ علماء، یہ ہم میں سے ہی ہیں. ان کے لیے لوگ اتنا اعتبار قائل نہیں ہوتے، ان کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، اور مشکلات ان کو زیادہ درپیش ہوتی ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے قوم کو سنبھالنا، امت کو سنبھالنا اور ان کو راہ پر قائم رکھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے. اس میں امام معصوم یا نبی معصوم کے عصر میں ایک خطرہ نہیں ہوتا، وہ اتباع سبیل مفسدین. لیکن نائبین کے زمانے میں مفسدین و مجرمین موقع پا کر آگے آ جاتے ہیں، حالات خراب کر لیتے ہیں، مسائل کھڑے کرتے ہیں. چہ بسا عاقبت ان مفسدین کے ساتھ سمجھوتے میں نظر آتی ہے کہ ان مفسدین کے ساتھ ہم مل جائیں، ان مفسدین کے ساتھ بیٹھ لیں، مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، ان کی کچھ بات ان کی مان لیں، کچھ ہم اپنی ان سے منوا لیں، اور اس طرح سے خطرے کو کم کر دیں یا مشکل کو حل کر لیں. جیسا کہ آج کل کے علماء یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں کہ جب مفسدین مجرمین میدان میں نکلتے ہیں اور حالات خراب کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، تو چہ بسا بعض علماء کے ذہن میں یہ تدبیر آتی ہے کہ اگر ہم ان مفسدین کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی بات پہ ان سے بات چیت کر لیں، مذاکرات کر لیں، کچھ سمجھوتا ان کے اور ہمارے درمیان طے پا جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور مشکلات کم ہو جائیں گی. نائب اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے مفسدین کے ساتھ سمجھوتے کو راہ حل سمجھتا ہے، اور امام اور نبی اس کو گمراہی سمجھتے ہیں، اس کو تباہی سمجھتے ہیں. لا تتبعوا سبیل المفسدین، اے ہارون میری خلافت و نیابت کریں گے، قوم کی اصلاح کریں، ان کو بچائیں، محفوظ رکھیں، لیکن مفسدین، کون سے مفسدین؟ سرمایہ دار مفسدین، گمراہ مفسدین، جاگیردار مفسدین، سیاستدان مفسدین، ملکی مفسدین، غیر ملکی مفسدین، ان مفسدین کے ساتھ ہرگز آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا. سامری ان میں سے تھا، سامری عالم بھی تھا، دانشور تھا، سائنسدان بھی تھا، عالم دین بھی تھا، اور سائنس بھی پڑھا ہوا تھا، انجینئر بھی تھا، اس لیے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، کسی سے نہیں بنوایا بچڑا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہیں، گھر میں جا کے مٹی کا بچڑا بنائیں، نہیں بنے گا آپ سے. وہ ہر چیز سے مشابہت رکھتا ہوگا، بچڑا نہیں ہو سکے گا وہ، جب تک اس کی ٹریننگ نہ لیں، جب تک وہ سفالگر کے پاس جا کر، کوزاگر کے پاس اس کو سیکھے نہیں. آپ عام آدمی نہیں بنا سکتا. سامری نے بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، بڑا نفیس بچڑا بنایا، اتنا کہ پرکشش تھا، دلکش تھا، دیکھنے والے کو متاثر کرتا تھا، بیزار نہیں ہوتے تھے. اور خصوصیت کے ساتھ انجینئرنگ سے آگے بھی اس کو علم تھا، اور وہ یہ کہ یہ دھات کا بنا ہوا بچڑا بولتا بھی تھا. اس کے اندر کوئی چپ نہیں لگی ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے ایسی خاصیت رکھی کہ وہ بولتا بھی تھا. جب کوئی بچڑے کا پجاری اس کے سامنے جاتا تو وہ اسے کوئی بات کرتا، بچڑا آگے سے گائے والی آواز نکالتا، بچڑے والی آواز نکالتا. یعنی یہ علامت تھی دعا کے قبول ہونے کی، حاجت کے برآوردہ ہونے کی، اور بندے کے مقرب ہونے کی، پسندیدہ ہونے کی، محبوب ہونے کی علامت تھی کہ بچڑا بول پڑا ہے. اگر بچڑا بول گیا بس ٹھیک ہے، آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے. یہ خاصیت سامری نے اس کے اندر رکھی تھی. اب ایک طرف ہارون اور میراث موسیٰ، دین موسیٰ، راہ موسیٰ اور امت موسیٰ، یہ امانتیں ہارون کے سپرد ہیں، اور دوسری طرف سے راہزن و مفسد سامری، اور سامری جیسے اور ان کے مقابلے میں ہارون نے استقامت دکھانی ہے. خطرہ جو موسیٰ پیش بینی کر کے گئے ہیں کہ اس سے بچنا ہے، وہ یہ کہ مفسدین سے دور رہنا ہے. لا تتبع سبیل المفسدین.